دیکھیے گا، خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ جو دو اہم علاقے ہیں جہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت زیادہ شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جو ہے نا امن نہیں مل رہا ہے، ہمیں وہاں پر معیشت نہیں مل رہی ہے، وہاں ہمارے روزگار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اہم علاقے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ چاہنے والے لوگ جو ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو چاہے بلوچستان میں ہو۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو فرض کر لے بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے، مولانا فضل الرحمان صاحب خود کو بالکل الگ کر دے، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے چاہنے والے نہ ہونے کے برابر رہیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس علاقوں میں، جن جگہوں میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے چاہنے والے ہیں، ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہاں پر بنیادی چیز امن ہی ان کو حاصل نہیں ہے۔ تو اگر غور سے سوچا جائے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک منتخب شدہ بڑے وزیر اعظم، جو جیسے کہ آپ سب حضرات کو پتہ ہے عمران خان صاحب تھے، ان کو اگر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا سکتے ہیں، اور بڑے دوسرے وزیر اعظم جیسے آج کل شہباز شریف ہے، ان کے خلاف بڑی تحریک چل رہی ہے اور مولانا کہہ رہے کہ بھائی ان کو ہم ہٹا کر ہی دم لیں گے، ہر صورت میں ہم ان کو ہٹائیں گے، اور بڑے بڑے چیف آف آرمی کو جو ہے نا دھمکاتے ہیں اور ان کو ایک پاور دکھاتے ہیں۔ تو اگر مولانا اتنے طاقتور ہے تو پھر ان دو علاقوں میں جہاں پر ان کے چاہنے والے ہیں وہاں پر امن کیوں نہیں لا سکتے؟ وہاں پر کیوں زور نہیں دے سکتے کہ یہاں پر ہر صورت میں ہمیں امن چاہیے؟ بڑی افسوس کی بات ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی اس دن گنوا رہے تھے، میرے فلاں شہید ہو گئے، میرے فلاں شہید ہو گئے، میرے فلاں شہید ہو گئے، میرے فلاں شہید ہو گئے۔ بس اپنے شہداء کو گنواتے رہو، گنواتے رہو، گنواتے رہو، اور میرے خیال سے اس طرح گنواتے ہی رہیں گے۔ جو بنیادی ضرورت ہے امن وہاں حاصل نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پوری کوشش کرے، اور جب وہ اتنے طاقتور آدمی ہے، تو ان دو صوبوں میں، ان دو جگہوں پر امن لانا میرے خیال سے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، خیبر پختونخوا اور اس طرح بلوچستان کے لوگ ووٹ دیتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب خود بیان بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں پر جو ہے نا ڈاکہ ڈال دیا، ہم سے ہمارے ووٹ چھین لیے گئے، ہمارا جو حق تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو بھائی لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیے ہیں نا، آپ اتنے کمزور کہ آپ سے لوگ ووٹ لے رہے ہیں، آپ پر لوگوں نے اعتبار کیا، آپ پر لوگ جو ہے نا جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور آپ سے کوئی اور آپ کے ووٹ لے کر چلے جائے، یہ تو بہت ہی کمزوری کی بات ہے۔ کیسے آپ کے ووٹ آپ سے لے کر جا رہے ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور جو ہے نا اپنے عوام کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہم لوگ مخلص رہے، اخلاص کے ساتھ ان کے لیے ہر طرح کام کرے، قربانیاں دے۔ تو اگر یہ شکوہ تو یقیناً ہر کسی کو رہتا ہے، اس دن بعض لوگوں نے ایک جرگے میں بیٹھ کر لوگوں نے مجھ سے اس بارے میں بہت شکوے کیے، اور واقعی یہ عقل مانتا بھی ہے کہ ایک آدمی اتنا پاورفل ہے کہ ان کے در پر کبھی پی ٹی آئی والے، ان کے در پر کبھی نون لیگ والے، ان کے در پر کبھی ایم کیو ایم والے، ان کے در پر تمام بڑے بڑے جو ہے نا دنیا کے لوگ آتے ہیں، ان کے در پر آتے ہیں، کبھی ایک مافیا مانگ رہا ہوتے، کبھی دوسرا مافیا مانگ رہا ہوتے، ایک بڑے وزیر اعظم کو وہ ختم کر دیتے، پھر دوسرے وزیر اعظم کو وہ گرا دیتے ہیں۔ تو اتنے طاقتور آدمی سے ان کے ووٹ کس طرح چھینے جا رہے ہیں؟ اور اتنے طاقتور آدمی اپنے چاہنے والوں کے لیے امن کیوں نہیں لا سکتے؟